السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں کو کچھ ایسے کام بتانے جا رہا ہوں جن کے کرنے سے گھر میں بے برکتی، نحوست، تنگ دستی، فاقہ، بیماریاں داخل ہوتی ہیں۔ گھر میں بے برکتی، تنگ دستی آنے کے کچھ اسباب بزرگوں نے کتابوں میں لکھے ہیں، وہ اسباب میں آج آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں۔ بے برکتی کہتے ہیں کہ کمائی تو بہت ہے، لاکھ روپے کی کمائی ہے، لیکن خرچے اتنے زیادہ ہیں کہ ہمارے اوپر قرضہ بھی رہتا ہے، خرچے پورے نہیں ہو پاتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے بے برکتی۔ اور برکت کہا جاتا ہے کہ کمائی کم ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کمائی میں اتنی برکت دے دیتا ہے کہ سارے خرچے بھی پورے ہو جاتے ہیں اور بچ بھی جاتا ہے، اور فیوچر کے لیے ہم جوڑ کے بھی رکھ لیتے ہیں، اور کسی کا کوئی قرض ہمارے اوپر نہیں ہوتا، بیماریاں نہیں آتی ہیں۔ یہ برکت اور رحمت اور اللہ کا فضل و کرم کہا جاتا ہے۔ تو کچھ ایسے اسباب، کچھ ایسے کام جن کے بارے میں بزرگوں نے لکھا ہے کہ یہ کام گھر میں نہیں ہونا چاہیے، اگر کسی گھر میں یہ کام ہوں گے تو اس گھر میں بے برکتی، نحوست، تنگ دستی، فاقہ، بیماریاں آئیں گی۔ وہ کام کون کون سے ہیں؟ نمبر 1، مہمان کو حقارت سے دیکھنا۔ ہمارے یہاں کوئی مہمان آیا، ہم اس کو حقارت سے دیکھ رہے ہیں اور اس کو اپنے اوپر بوجھ سمجھ رہے ہیں، اور مہمان آیا تو ہم یہ سوچ رہے ہیں یار یہ کیوں آ گیا، یار ٹینشن ہو گئی، خرچہ ہو جائے گا، کام بڑھ جائے گا، یہ کیوں آ گیا، نہیں آنا چاہیے تھا۔ تو مہمان کو حقارت سے دیکھنا یہ بھی جو ہے فاقہ، تنگ دستی اور بیماری کے اسباب میں سے بزرگوں نے لکھا ہے۔ ہمارے یہاں کوئی مہمان آتا ہے، ہم اس کو عزت دیں، احترام دیں، اس کی خاطر تواضع کریں اور اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں، اور مہمان کو اپنے گھر کے لیے رحمت اور برکت کا ذریعہ سمجھیں، کیونکہ جس گھر میں مہمان آتے ہیں اس گھر میں رحمت اور برکت داخل ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ نمبر 2، قرآن کو بے وضو ہاتھ لگانا۔ بے وضو ہاتھ لگانا قرآن کو، اس کو بھی بزرگوں نے فاقہ، تنگ دستی اور بیماری کے اسباب میں سے لکھا ہے۔ نمبر 3، بغیر بسم اللہ کے کھانا، دعا پڑھے بغیر کھانا کھانا، اس سے بھی گھر میں جو ہے وہ بے برکتی داخل ہوتی ہے۔ ہم لوگ تو صبح شام ناشتہ پانی، کھانا پینا سب کچھ کرتے ہیں، دعا میں یاد ہی نہیں رہتی ہے، اسی لیے دعا پڑھ کر ہمیں کھانا کھانا چاہیے۔ نمبر 4، کھڑے ہو کر کھانا۔ کھڑے ہو کر کھانا کھانے سے بھی، یہ بھی جو ہے کھڑے ہو کر کھانا کھانے کی عادت اور کھڑے ہو کر کھانا کھانا یا پانی پینا، اس کو بھی بزرگوں نے تنگ دستی کے اسباب میں شمار کیا ہے۔ نمبر 5، جوتے پہن کر کھانا، یہ بھی جو ہے سنت کے خلاف ہے۔ جوتے اتار کر، چپل اتار کر ہمیں کھانا کھانا چاہیے۔ ڈائننگ ٹیبل کا رواج جو ہے یہ تو اسلامی نہیں ہے، اسلام جوتے اتار کر قاعدے سے کھانا کھانے کا حکم دیتا ہے۔ علماء نے، بزرگوں نے لکھا ہے کہ جوتے پہن کر کھانا یہ بھی تنگ دستی کے اسباب میں سے ہے۔ نمبر 6، بغیر ہاتھ دھوئے کھانا، بس آپ آئے اور یوں ہی کھانے بیٹھ گئے، یہ سنت کے خلاف ہے اور اس سے بے برکتی گھر میں داخل ہوتی ہے۔ نمبر 7، ننگے سر کھانا۔ سر ڈھانک کر کھانا کھانا چاہیے، ننگے سر کھانا کھانا یہ ادب کے خلاف ہے۔ سلیقہ اور ادب یہ ہے کہ کھانا سر ڈھک کر کھایا جائے۔ ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ سر ڈھک کر کھانا کھاتے تھے، اس لیے سر ڈھک کر ہی کھانا کھانا چاہیے۔ نمبر 8، کھانے کے برتن کو صاف نہ کرنا۔ کھانا تھوڑا سا بچا رہ گیا، ہم نے چھوڑ دیا، کھانے کی پلیٹ کو کلیئر نہیں کیا، صاف نہیں کیا، یہ بھی جو ہے نحوست، تنگ دستی، فاقے کے اسباب میں سے بزرگوں نے اس کو شمار کیا ہے۔ نمبر 9، مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا، ٹھیک ہے۔ نمبر 10، نماز قضا کرنا، بلا وجہ نماز قضا کریں، ہم تو پڑھتے ہی نہیں ہیں، قضا کی تو بات ہی الگ ہے۔ تو نماز قضا کرنا یہ گناہ کبیرہ تو ہے ہی، اور اس کو بزرگوں نے تنگ دستی، فاقے کے اسباب میں بھی شمار کیا ہے۔ نمبر 11، بزرگوں کے آگے چلنا، بڑوں کا ادب نہ کرنا، بزرگ جو لوگ ہیں ان کے آگے چلنا، بے ادبی ان کی کرنا۔ نمبر 12، دروازے پر بیٹھنے کی عادت، بعض خواتین جو ہیں وہ دروازے پر بیٹھتی ہیں، تو دروازے پر بیٹھنے کی عادت نہیں بنانا چاہیے۔